حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المجاہدہ حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی۔ حضور کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ کہتے ہیں حضور نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی غلط فہمی ہے جس کا آپ شکار ہو چکے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے جی میں یہ آ گیا تھا کہ میں قیام کو ختم کر کے بیٹھ جاؤں، میں قیام کو ترک کر کے بیٹھ جاؤں۔ اس سے مراد ایک تو نماز فرض نہیں ہے، اس سے مراد نفل نماز ہے۔ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ نفل نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کرنا۔ اور اس سے مراد اجتماعی نماز نہیں ہے بلکہ انفرادی نماز ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھائی جائے یعنی جماعت کروائی جائے تو اس میں زیادہ تر طوالت نہیں ہونی چاہیے، یعنی لمبا قیام نہیں ہونا چاہیے، مناسب سا قیام ہونا چاہیے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ نماز فجر میں تھوڑا سا لمبا قیام ہوتا ہے، یعنی 5-6 منٹ کا ہوتا ہے، ادروائز اتنا لمبا قیام نہیں ہوتا۔ ویسے بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبح کی نماز ہے اس میں 100 آیات تک تلاوت فرمائی ہے۔ تو نماز ہلکی پھلکی پڑھنا یعنی مختصر پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، اور نماز کو کچھ طوالت کے ساتھ پڑھنا یعنی کچھ لمبا قیام کر کے پڑھنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، جب اس کی میت اس کے گھر سے نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ نمبر 1، اس کے اعزاء اقربا رشتہ دار جو تعزیت کے لیے آئے ہوتے ہیں، جنازے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا مال یعنی دولت جو دنیا میں اس نے اکٹھی کر رکھی ہے، کما رکھی ہے۔ نمبر 3، اس کے اعمال، اس کے اعمال۔ اب اعمال کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اعمال صالحہ اور نمبر 2 اعمال قبیحہ یعنی برے اعمال۔ اچھا، فرمایا گیا کہ ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ عزیز رشتہ دار جتنا مرضی بندے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، بندے کا باپ ہو، بندے کا بھائی ہو، بیٹا ہو یا دوست ہو، خالو ہو، خالہ کا بیٹا ہو، جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں، جتنی مرضی کوئی محبت کرنے والا ہو، وہ قبر پر مٹی تو ضرور ڈالے گا
یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے اس کے ساتھ ہی لیٹنا ہے، کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، مال و دولت اس نے جتنا مرضی جمع کر رکھا ہو، بینک بیلنس بعض بندوں کا اتنا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی جائیداد ہے ہمارے پاس، لیکن جب بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے، جس کے لیے اس نے مشقت کر کر کے حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مال اکٹھا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بابا کی جیب خالی کر لوں، میں اپنے بابا کی جیب خالی کر لوں۔ گویا مال کے بندے کے ساتھ وفا نہیں کرتا، جتنا مرضی اکٹھا ہو جائے، بندہ خالی ہاتھ اور خالی جیبوں کے ساتھ آیا تھا، اور خالی ہاتھ اور خالی جیبوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اب اعمال کا سلسلہ ہے، جتنی اس نے اعمال صالحہ کی کمائی کی ہوگی، اگر نمازیں پوری ہیں، تہجد کی ادائیگی بھی ہے، روزوں کی ادائیگی بھی ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کی ادائیگی بھی ہے، حج واجب ہے تو اس کی ادائیگی بھی ہے، تو پھر تو سبحان اللہ۔ اور اگر حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر زیادہ ہی سبحان اللہ، کیونکہ وہ قبر میں بات حضور پر ختم ہو، طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی، طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی۔ یار یہ ذوق آپ تھوڑا سا خراب کر دیتے ہیں، کچھ مہربانی فرمایا کرے، مجھے پھر کہنا پڑ جاتا ہے، میں بڑے ذوق کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جس نے اعمال صالحہ کی پونجی اکٹھی کی ہوگی، پھر اس کا مقام یہ ہوگا، مختصراً سن لیں، کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، جس نے کسی پر کوئی زیادتیاں نہیں کی ہوتی، ظلم نہیں کیے ہوتے، جب قبر میں جاتا ہے نا تو منکر نکیر آتے ہیں، تو ایک سائڈ سے آ کے نماز کھڑی ہو جائے گی اگر اس نے پڑھی ہوگی۔ اگر وہ 4 پڑھتا ہے تو عشاء کی وجہ سے چھٹی کر لیتا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا، یا 2 پڑھتا ہے 3 کی وجہ سے چھٹی کر لیتا ہے، یا فجر پڑھتا ہے تو 4 کی وجہ سے چھٹی کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک سائڈ سے نماز کھڑی ہو جائے گی، منکر نکیر کو آگے نہیں آنے دیں۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا تو ایک سائڈ سے قرآن پاک کی تلاوت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اگر اس نے ماشاءاللہ کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے، گھر کی الماریوں کی زینت بن کے رہ گیا قرآن، تو پھر اس کا قرآن نے ساتھ قبر میں کہاں دے۔ اس کے بعد اس کی قبر میں اگر اس نے روزے رکھے ہوں گے تو پھر روزے کھڑے ہو جائیں گے، پھر صدقات و خیرات کھڑے ہو جائیں گے اگر اس نے کی ہوئے تو پھر اچانک اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دے گا، تو اللہ کے مکرم ملائکہ اس سے کہیں گے کہ جب اس کے قریب آنے لگیں گے، سوال کرنے لگیں گے، تو وہ بندہ مومن جس نے اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارا ہوگا، اس کا ٹیکہ دیکھیں، اس کا اعزاز دیکھیں قبر میں۔ وہ کہے گا فرشتوں سے، ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں نے نماز عصر ادا کر لی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے نماز عصر ادا کر لی؟ اگر میں نماز عصر یا نماز ظہر یہ 7 مسجد میں دکانیں ہیں وہیں پہ بیٹھ کے گزار دی تو پھر میرا کیا بنے؟ سارا دن حال وہ چوکوں میں کھپ پڑ رہی ہے، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، سودا بیچنے کی فکر ہے۔ اگر میں نے نماز ہی اسی اسنا میں گزار دی تو پھر میرا کیا بنے؟ تو بندہ مومن فرشتوں سے کہے گا سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں نے نماز عصر ادا کر۔ فرشتے کہیں گے یار ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تیرا دین اسلام ہے، بس ایک سوال کرنا ہے تجھ سے،
ہمیں تو اس سے تھوڑا سا کام ہے، جو لازمی سوال ہے اس کا جواب دے دے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ وہ کہے گا جلدی سے بتاؤ، حضور کا چہرہ سامنے کیا جائے گا، سے پوچھا جائے گا اس پیاری پیاری صورت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر ہوا بندہ مومن حضور کا محبت، پیار حضور کی پیار، حضور کا پیار، حضور کی محبت اپنے سینے میں رکھنے والا، وہ کہے گا مجھ سے کہتے ہو یہ کون ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ وہ ان کی زیارت کے لیے تو میں دن رات تڑپتا تھا، بلکہ بندہ مومن اس وقت یہ کہے گا اے موت تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اپنے نبی سے ملا دیا، تو نے مجھے اپنے محبوب سے ملا دیا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو قبر میں حضور کے لیے آیا ہوں۔ فرشتے کہیں گے سامنے دیکھ، اس کو جہنم دکھائی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے اگر تو اس کو نہ پہچانتا تو یہ ٹھکانہ تیرا تھا، اب چونکہ تو نے حضور کی پہچان کر لی ہے، پہچان بھی وہی کرے گا نا جو حضور کو صحیح طریقے سے مانتا ہوگا۔ جو یہ کہے گا او ہماری طرح تھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ بڑے بھائی جتنا احترام کیا جائے، ہم کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہم کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، پھر اس کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ یہی کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ پہچان بھی وہی کرے گا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ فرشتے کہیں گے اب جہنم کے دروازے بند، اب تیرے لیے جنت کے بچھانے آ رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اب تیری قبر خوشبو سے معطر ہو چکی ہے، اب تیری قبر نور مصطفیٰ سے منور ہو چکی ہے، اب سو جا جیسے پہلی رات دلہن آرام سے سوتی ہے۔ اس کا پروٹوکول ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کا اعزاز ہے۔ یہ اس سے مراد کیا ہے کہ پہلی رات دلہن آرام سے سوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ایک دوشیزہ کو بیاہ کے لاتے ہیں تو گھر میں کمکمے لگے ہوتے ہیں، لائٹیں لگی ہوتی ہیں، گھر سجا سنورا ہوتا ہے، اس کے کمرے میں ہار سنگار ہوتا ہے، نیا بستر ہوتا ہے، ایک نئے انتظامات ہوتے ہیں، تو گویا بندہ مومن کی قبر کو بھی ایسے سجا سنوار دیا جائے۔ اس لیے اعمال صالحہ کی کوشش کریں، عشاء کی چھٹی نہ کیا کریں۔ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، 70-80 سال کے قریب ہماری عمر پہنچ چکی ہے، پھر بھی عشاء کو ترجیح نہیں دیتے، اور نوجوان جو دکان پہ بیٹھ کے سارا دن گپے لگا لیتے ہیں لیکن نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ تجارت میں پھنس جاتے ہیں لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں کرتے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر یعنی نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، ایک بات ذوق کے لیے سنا دیتا ہوں۔ ایک گول چکر کے پاس سائیوال ایک موچی تھا، وہ جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ ایک بندہ آ گیا، ذرا بابو سا بندہ تھا، ذرا اچھا مال رکھنے والا تھا، اچھی گاڑی تھی اس کے پاس۔ اس نے بابا جی جوتا پالش کروانا ہے۔ بابا جی نے جوتا ہاتھ میں پکڑا، ادھر سے اذان ہو گئی، انہوں نے کہا مجھے آ گیا مدینے سے بلاوا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، وہ نوجوان تھا، بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مدینہ اس کا کہاں آ گیا۔ اچھا خیر وہ کھڑا رہا، بابا جی نماز پڑھ کے آئے، اس نے کہا جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں جوتا آ کے پالش کروں گا، میں کھڑا رہا ہوں، لیکن یہ مدینہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا بچہ ہم مدینے جا تو نہیں سکتے، ہم نے اس کو ہی مدینہ بنا لی، ہم غریب بندے ہیں، ہم نے اس کو ہی مدینہ بنا لی۔ یہ بھی تو تجارت ہے نا، یہ بھی تو خرید و فروخت ہے۔ اس لیے وہ بندے غور کریں جو تجارت کے نشے میں سارا دن کھڑے رہتے ہیں، گپے لگانے کا ٹائم مل جاتا ہے، وہاں پہ ہر چیز کھانے پینے کا ٹائم مل جاتا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ اچھا
وہ اس نے کہا بابا جی آپ کو ملنا ہو، آپ کا کوئی ایڈریس، آپ کا کوئی شناختی کارڈ نمبر، وہ سارا کچھ لکھ کے لے گیا۔ 5ویں دن بابا جی کو بینک سے ایک فون آتا ہے، آپ تیاری کریں، آپ کے حج کے تمام پیسے اور کاغذات آ چکے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ جب تاجر، میں رات ہی پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچ بول کے تجارت کرتا ہے، سچ بول کے تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔